پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اور پسروری صاحب کی آمد میں بس میں ہی رکاوٹ ہوں، میرا خیال ہے۔ پہلے نعت خان اپنے شہزادے چمک پے نے، پسروری صاحب تو جلوہ فروز ہو نہیں تو بندے چلے جانے تھے۔ پسروری صاحب آ گئے جی، وعلیکم السلام جی۔ ہم اپنے معزز مہمان ایم پی اے صاحب مار علی عباس صاحب کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ان جیسے ساتھیوں کا دینی پروگرام پہ آنا ایک بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام جو حکمران ہیں انہیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ دے دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امت کے دو طبقے درست ہو جائیں تو پوری امت درست ہو جاتی ہے، اگر یہ دو طبقے خراب ہوں تو پھر پوری قوم خراب ہو جاتی ہے۔ پہلا کون سا ہے طبقہ؟ وہ حکمران ہیں، اور دوسرے علماء ہیں۔ ان کی خرابی کی وجہ سے ہی معاشرے بگڑتے ہیں اور ان کی اچھائی کی وجہ سے ہی معاشرے بنتے ہیں۔ بھائی ناراض بھی نہ ہوں۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا پروگرام اور جتنے بھی پروگرام ہم کرواتے ہیں یا جتنے بھی کام نیکی کے ہم کرتے ہیں، وہ نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، یہ مساجد کا بنانا ہے، ان سب کے پیچھے اللہ رب العزت کو ایک رزلٹ مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ رزلٹ چاہیے۔ اگر آپ حج سے آئے ہیں، عمرے سے آئے ہیں، تو اللہ پاک ایک رزلٹ چاہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ متقی بن جائیں۔ تقوی ایسی نعمت ہے، اس کے بغیر جتنے کے مقابلے میں ہلکا پاؤ گے۔ بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں کے سامنے انتہائی نیک، معزز اور پارسا ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خلوت اور جلوت کی زندگی میں فرق ہوگا۔ جب لوگوں میں ہوں گے بڑے صوفی، حاجی، نمازی ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، اٹھو یار چلو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، منہ پر داڑھی بھی سجائی ہوگی، لوگ بھی کہیں گے بڑا نیک ہے یار، بڑا حاجی ہے، بڑا واعظ ہے، کمال کرتا ہے، آنسو اس کے تھمتے نہیں ہیں، اتنا نیک ہے، چہرے پر داڑھی بھی سجائی ہوئی ہے، بڑی لمبے سجدے کرتا ہے، اتنی پیاری نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جب تنہائی میں ہوگا، اکیلا ہوگا، رب کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے گا۔ اگر ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر کی صدا آئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نماز جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، سارا دن ایک جوان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، اور جب رات کو اکیلا ہوتا ہے، جب اس کو تنہائی میسر آتی ہے تو اپنے موبائل سے وہ چیزیں جو اللہ نے ان آنکھوں پر حرام کی ہیں وہ دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، روحانیت چلے جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا بدترین شخص وہ ہے جو دو چہروں والا ہے، جب کسی کو ملے تو اور چہرے سے، جب دوسرے کو ملے تو اور چہروں سے۔ میرے بھائیوں، اگر تمہارے اندر اخلاص، تقوی نہ ہوا، یہ ساری محفلیں، یہ سارے پروگرام اگر تقوی سے خالی ہوں گے تو بیکار اور ضائع جائیں گے۔ اگر تم رب کے ہاں مقام چاہتے ہو، پھر اپنی خلوت اور جلوت کو، تنہائیوں کو پاک کر لو۔ ان موبائل فونوں میں جو گند بھرے ہیں، آج کل ہم نے نیا تماشا شروع کیا ہے جی، فلاں کا سکینڈل ہے، دیکھو تو صحیح۔ میرے بھائیوں، اگر انگریز کی لعنتی فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے تو ان سکینڈلوں کو دیکھنا جائز ہے۔ اللہ سے ڈریں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج وہ جوان قمر مر گیا ہے، کل ہماری باری بھی ہوگی۔ مرو تو ایسے کہ رب کے ہاں پیش ہو، رب پوچھ لے میرے بندے زندگی کہاں پر گزار کے آئے ہو، تمہارے پاس جواب ہو۔ اگر اس جواب کی تیاری نہیں ہے تو یاد رکھو یہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تقوی سے خالی، اخلاص سے خالی ہے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر تقوی ہے تو ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر آپ حیران رہ جائیں گے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، پھپھی زاد بھائیوں کو، کزنوں کو جمع فرمایا اور ایک بات کہی، کہا کل قیامت کے دن تم محمد کا ساتھ چاہتے ہو؟ کل قیامت کے دن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو؟ کون چاہتا ہے کہ میرا انجام مصطفیٰ کے ساتھ ہو؟ جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوں وہاں ہم سب کھڑے ہوں۔ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو، نبی نے سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے فرمایا کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ وہ محمد کا رشتہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کل قیامت کے دن میرے قریب سب سے قریب جو لوگ ہوں گے ہم المتقون، وہ متقین کی جماعت ہوگی۔ اگر تقوی سے خالی ہو، پھر تمہارے یہ نعرے، پھر تمہاری یہ عبادات، اللہ کے ہاں اس کا ذرہ برابر بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک بھائی اپنے گھر سے نکلا، ایک خاتون کو دیکھا صحابی رسول ہے، اس سے ایسی حرکت کی جس نے شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی۔ جب اس بہن کو اس نے چھوا نا، اس نے اتنا کہا اتق اللہ یا اخی، میرے بھائی اللہ سے ڈرو۔ جب یہ بات کہی دوڑا ہوا مسجد میں آیا، دیکھا نماز کا وقت قریب ہے، روتا جا رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، ابھی کچھ نہیں کیا، صرف ایسی حرکت جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس کو چھوا ہے۔ غیر محرم کو چھونا نہیں جائز، دیکھنا نہیں جائز۔ اتنا تڑپا کہ اللہ کے رسول نے کہا نماز کے بعد تم سے بات کروں گا۔ جب نماز ہوئی اس قدر نماز میں رویا، اللہ کا خوف اس قدر اس پر غالب آیا، رب نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جاؤ میرے محمد کو بتا دو اس شخص کو رب نے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے، ہماری تنہائیاں بھی ویسی ہیں جیسی ہماری محفلیں ہیں، پھر تو مبارکباد ہے۔ اگر ہماری خلوت اور جلوت میں فرق ہے، ہماری زندگی کی سارے اعمال برباد کر کے اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اپنی خلوت اور جلوت کو پاک کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے اندر اخلاص اور تقوی کو پیدا فرما۔ میں آخر پر اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے، اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، اپنے آنے والے تمام علماء کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی دن رات کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یوٹیوب تے ایک چینل ہے سیف سی ڈی سینٹر، سیف سی ڈی سینٹر، بہت اچھے علماء دے کلپ، بیانات اور خطابات یہ یوٹیوب تے الحمدللہ اپلوڈ کر دینے۔ سارے ساتھی یوٹیوب تے چینل جڑا ہے نا ضرور دیکھیا کرو، سیف سی ڈی سینٹر۔